اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا۔ اللہ میاں کا خط ہے جو میرے نام آیا، اللہ میاں کا خط ہے جو میرے نام آیا، استانی جی پڑھاؤ جلدی مجھے سپارہ۔ پہلے تو ناظرہ سے آنکھیں کروں گی روشن، پہلے تو ناظرہ سے آنکھیں کروں گی روشن، پھر ترجمہ سکھانا جب پڑھ چکوں میں سارا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جن اشعار کو پڑھا ہے، یہ اشعار جماعت احمدیہ مسلمہ کے چھوٹے بچے اور بچیاں اس وقت بولنا شروع کرتی ہیں جب سے اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی طاقت سے نوازتا ہے، یعنی جب وہ بولنا شروع کرتے اس وقت سے۔ اور یہ جماعت احمدیہ کا فلسفہ ہے کہ پہلے جو ہے اس بچے کے دل میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب دیکھیں خط کون لکھتا ہے؟ جو فیملی میں خط و کتابت ہوتی ہے وہ اس لیے کہ حال چال جاننے کے لیے اور کچھ ہدایت اور مشورے کے لیے تو ہوا کرتا ہے۔ تو ہم احمدی اللہ کے فضل سے اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارا پیارا خدا، تمہارا پیارا اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے وہ جو ہے تمہارے لیے یہ خط بھیجا ہے اور اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ تو نظم جو تھا اس طرح تھا، اللہ میاں کا خط ہے جو میرے نام آیا، اور یہ تمہارے نام آیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو بھیجا۔ استانی جی پڑھاؤ جلدی مجھے سپارہ۔ تو بچہ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ استانی جی ذرا جلدی مجھے پڑھا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ذرا جلدی سکھا لیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ بچہ کہتا ہے جب میں یہ سب پڑھ لوں، چونکہ یہ عربی میں ہے اور میری زبان جو ہے یا اردو ہے یا وہ فارسی ہے یا بنگلہ ہے یا انگریزی ہے یا جو بھی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا اگر عربی بھی ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر اس کے تراجم کر کے مجھے سکھا دیں تاکہ میں اچھے طریقے سے سمجھ لوں کہ میرا پیارا اللہ، میرا پیارا خدا مجھ سے کس قسم کی باتیں کر رہا ہے اور کس قسم کے توقعات میرے اللہ کو مجھ سے ہے۔ یہ تو اللہ کے فضل سے ہم احمدی اپنے بچوں کے جو ہے دل میں اس عمر میں ڈال دیتے ہیں جب وہ بولنا شروع کرتا ہے۔ اور جب اس طرح جب ہم تربیت کرتے ہیں تو وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھتا ہے اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے حکایات پر عمل کرتا ہے، بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جماعت احمدیہ کہ چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں ہوں، چاہے پانچوں خلفاء میں سے کسی بھی خلیفہ کا کوئی بھی کلام ہو، یا جماعت احمدیہ کے کسی بھی ممبر کی کوئی بھی کتاب ہو یا کوئی بھی تقاریر ہو یا کوئی بھی مذہبی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے قرآن کی بات کو پہلے رکھتا ہے، کیونکہ جب ہم جو یہ عہد کرتے ہیں کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، تو لہٰذا جماعت احمدیہ ہی آج وہ جماعت ہے اللہ کے فضل سے جو صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھتی ہے اور صحیح معنوں میں قرآن کریم کی خدمت کر رہی ہے اور صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا پر پھیلا رہی ہے۔ اور اس کے بالمقابل جب کوئی اس وقت کے مسیح اور مہدی مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا ہے تو پھر وہ قرآن کا استعمال کس طرح کرتا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم سورہ بقرہ کے شروع میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کامل کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین جو متقیوں کو ہدایت دے گی۔ تو قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے، جو پہلا دعویٰ ہے کہ متقیوں کو ہدایت دے گی،
یعنی ہر کوئی اس سے ہدایت پا نہیں سکتا. تو لہٰذا آج اس دنیا میں سوائے جماعت احمدیہ کے اور کسی کو بھی قرآن کریم سے ہدایت نہیں مل سکتی. میں نے اپنے پچھلے پوسٹ میں حوالہ دیا تھا عراق کے جنگ کے تعلق سے. قرآن تو صاف کہا تھا کہ دو آپسی مسلمانوں کے معاملے میں کسی بھی غیر مسلم کا مدد نہیں لینا چاہیے. تو اگر وہ یہ میرے اس کامنٹ کو بھی میں اس بات سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کامنٹ کے ذریعے میری اس بات کو بھی ثابت کر سکتا ہوں اور اس بات سے اس کامنٹ کو بھی ثابت کر سکتا ہوں, یعنی وائس ورثہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جب ہدایت نہیں دے تو آدمی نہیں سمجھ سکتا. لہٰذا عربی زبان ان کی ہونے کے باوجود وہ سمجھ نہیں سکے قرآن کریم کو, اور جو ہے اسلام کے دشمنوں کو, ایک مسلمان ملک کو نیست و نابود کرنے کے لیے. اس کے برعکس جماعت احمدیہ کا خلیفہ ہمیشہ قرآن کی تعلیم کو پیش کرتا رہا. دوستو, اس تمہید کے بعد میں پھر اسی کتاب یعنی اعمال قرآنی جو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس کتاب سے کے حوالے سے میں شیخ صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اور میں یہ بات پہلے آپ سبوں کے سامنے لا دوں کہ قسم خدا کی پڑھنے کو روح نہیں کرتا ہے, لیکن میں مجبور ہوں, کیونکہ اس طرح مجبور کر دیا گیا ہے کہ میں ان حوالہ جات کو نکالوں اور دنیا کے سامنے پیش کروں کہ دیکھو مسٹر اے کے شیخ اس آدمی پر حملہ کر رہا ہے جو قرآن کریم پر عمل کرتا ہے, قرآن کریم کے اصل تعلیمات کو دنیا میں پھیلاتا ہے, اور قرآن کریم کے غلط استعمال کو جو شخص دنیا کے سامنے لایا ہے اس کے خلاف تو اس کی زبان نہیں چلتی. دوستو, اب دیکھیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 53 میں جو ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں اللہ یعلم مت تحمل کل انسا ومل غیظ الارحام وما تزداد کل شعین اندہ بے مقدار. یہ پارہ 13 رکوع 8 کی آیت ہے, اور اس آیت کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے جناب مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں اگر حمل گرنے کا خوف ہو یا حمل نہ ٹھہرتا ہو تو یہ آیت اور اوپر والی آیت کے یعنی یہ جو ہے او کزولو ماتن فی تجرن, یہ آیت یہ پیش کرتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کو لکھ کر عورت کے رحم پر باندھ دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان دونوں آیتوں کو لکھ کر عورت کے رحم پر باندھ دے, انشاءاللہ تعالی حمل محفوظ رہے گا, اور اگر نہ ٹھہرتا تو قرار پائے گا. انا للہ. یہ ہے قرآن کریم کا استعمال. جب وقت کے مسیح اور مہدی کو, وقت کے امام حکم اور عدل کو نہیں مانتا ہے تو یہی ہوتا ہے. کیا شیخ صاحب آپ اپنی زبان کھول سکتے ہیں؟ کیا آپ ایک محاذ کھڑا کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے محاذ ہمارے پیارے امام معصوم سیدنا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق محاذ کھولا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن کریم کا کیا سبق دیا جا رہا ہے. اگر آپ کو قرآن سے محبت ہے, جس قرآن کی طرف بار بار کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف آئیں, قرآن کی تعلیم کو پھیلائیں, قرآن پر عمل کریں, تو میں آپ کو کہتا ہوں شیخ صاحب کہ میرے اس کامنٹ کے اوپر آپ آئیں اور آپ جو ہے قرآن کو سامنے رکھیں اور قرآن کے روح سے اس کو رد کریں, تو پھر میں سمجھوں. دوستو, یہ تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن شیخ صاحب نے اس قدر حملہ کر دیا کہ میں مجبوراً, میں قسم کھایا ہوں کہ خدا کی قسم پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, لیکن مجبوری میں یہ حوالے پیش کر رہا ہوں. اور اس حوالے کو پیش کرنے کے بعد میں یہ تمام دنیا کے ناظرین جو سن رہے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ شیخ صاحب کے تمام کامنٹ کو آپ دیکھیں اور سنیں, اور اس کے بعد میرے کامنٹ کو دیکھیں اور شیخ صاحب سے پوچھیں شیخ صاحب اس تراجم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے. میری گزارش ہے کہ میسیجوں کے ذریعہ آپ ضرور اور ضرور شیخ صاحب سے پوچھیں کہ ان کی رائے کیا ہے ان تمام اس کے بارے میں. میں اس کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اب اگر آئندہ شیخ صاحب کوئی حملہ کریں گے جماعت احمدیہ پر تو پھر میں اس کے تیسرے ایڈیشن کے ساتھ آؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.